ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل نے مسجد اقصی پر برسائے آنسو گیس، کئی نمازی زخمی اور بے ہوش۔ دبئی میں 20 سال خدمات انجام دینے والے ائمہ مساجد کے لیے گولڈن ویزا دینے کا اعلان۔ حیدرآباد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر روح پرور مناظر، مکہ مسجد میں پولیس کا بھاری بندوبست۔ غزہ میں 7 کارکنوں کی ہلاکت کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کر دیے ختم۔ کنگنا کے نیتا جی سبھاش کو ملک کا پہلا وزیر اعظم کہنے پر کے ٹی آر کی تنقید، پوچھا آپ نے گریجویشن کہاں سے کی؟ جمعۃ الوداع کے موقع پر اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں نماز کے لیے آنے والے فلسطینیوں پر ڈرون کے ذریعے گیس بم پھینکے، جس کے نتیجے میں کئی نمازی زخمی ہو گئے اور دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ فلسطینی ٹی وی کے مطابق اسرائیلی پولیس نے مسجد کے صحن میں نمازیوں پر آنسو گیس کے گولے بھی برسائے۔ گزشتہ روز فلسطینی خبر ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ اسرائیلی فوج نے فجر کے وقت مسجد اقصی کے صحنوں میں اعتکاف کرنے والوں کے خیموں پر چھاپہ مارا اور ان میں سے 4 روزے داروں کو گرفتار کر لیا۔ ایجنسی نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی پولیس نے معتکفین کے خیموں کی تلاشی لی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فورس نے مسجد اقصی میں اعتکاف کرنے والوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہی ہے تاکہ آباد کاروں کو اگلی صبح مسجد پر دھاوا بولنے کا موقع فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ روز ہزاروں فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج کی طرف سے عائد پابندیاں توڑ کر مسجد اقصی میں عشاء اور تراویح کی نماز ادا کی تھی۔ یروشلم میں اسلامی اوقات کے محکمے نے اطلاع دی ہے کہ 50,000 افراد نے مسجد اقصی میں عشاء اور نماز تراویح ادا کی ہے۔ متحدہ عرب امارات دبئی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم نے 20 سال سے خدمات انجام دینے والے مساجد کے ائمہ اور مذہبی شخصیات کو گولڈن ویزا دینے کا حکم دیا ہے۔ امارات الیوم کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ دبئی میں ائمہ مساجد، مؤذن، مفتیوں اور مذہبی اسکالرز کو گولڈن ویزا اور عید الفطر پر مالی امداد دی جائے گی۔ دبئی کے ولی عہد نے مذہبی شخصیات کو دیرینہ لگن اور ان کی اہم سماجی کردار کو سراہتے ہوئے گولڈن ویزا دینے کی ہدایت دی۔ یاد رہے کہ گولڈن ویزا کا اجرا 2018 میں ہوا تھا، جس کے تحت سرمایہ کاروں، سیاست دانوں اور دیگر شعبوں سے وابستہ ماہرین کو 5 سال سے 10 سال تک قیام کے طویل مدتی ویزے دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں فلاحی کام کرنے والوں کے لیے بھی گولڈن ویزے کا اعلان کیا گیا، جس سے انہیں متحدہ عرب امارات میں قیام اور کام جاری رکھنے کا موقع ملا۔ ماہ مقدس کے آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ پر نور سعادت کو غنیمت جان کر عبادات، ریاضت، توبہ و استغفار میں فرزندان توحید مصروف ہے۔ پرنم آنکھوں سے اس ماہ سیام کے آخری لمحات کو غنیمت جان کر
اپنی امیدوں کی جھولی اور خالق حقیقی کو منانے و مسلمانان ہند کو دوبارہ بلند افتخار عطا کرنے کے لیے آج رغبت انگیز دعائیں کی گئی۔ اس جمعۃ الوداع کے موقع پر تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں روح پرور مناظر دیکھے گئے، جہاں ہزاروں مسلمانوں نے خصوصی عبادات کا اہتمام کیا۔ سب سے بڑا اجتماع شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں دیکھا گیا۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، چونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد جمعۃ الوداع کے موقع پر مکہ مسجد کا رخ کرتی ہے، اسی لیے نمازیوں کو سہولت فراہم کرنے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے مناسب اقدامات کیے گئے تھے۔ جمعۃ الوداع کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک کے رخ کی تبدیلی کی گئی تھی اور اس خصوص میں مؤثر انتظامات کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کی مساجد کے ساتھ ساتھ ریاست کے تمام اضلاع کی مساجد اور پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کی مساجد میں بھی جمعۃ الوداع کے موقع پر مساجد پر رونق دیکھی گئی، جہاں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نے نماز جمعہ ادا کی۔ آداب سے سب کو نمسکار۔ تو آج جمعۃ وداع کے لیے ہم یہاں آئے تھے، یہاں ارینجمنٹس ٹریفک اور لا اینڈ آرڈر ارینجمنٹس دیکھنے کے لیے، اور یہاں پوری طرح کا ارینجمنٹس یہاں ہے، اپستھت ہے، اور ہمارا سٹی پولیس کے علاوہ باہر ضلعوں سے بھی تقریباً 1000 آفیسرز اور مین یہاں اس بندوبست کے لیے آ چکے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کل جگنی کی رات بھی ہے، وہ بھی بہت اچھا ایک اوکیشن ہے، تو اس کے لیے بھی یہ پورا بندوبست یہ تیار رہے گا۔ اور جو عید الفطر کے لیے جو بندوبست اس کا ارینجمنٹ بھی ہم کل ایک کوآرڈینیشن میٹنگ میں مائنارٹی ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایک کوآرڈینیشن میٹنگ ہم نے پیشکش کیے تھے، ریکویسٹ کیے تھے ارینج کرنے کے لیے، تو کل ہوگا وہاں میر عالم ٹینک میں، وہ پورا ڈسکس کر کے سبھی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہم پوری تیاری کریں گے، اور پرانی شہر لوگوں کی اور پورے حیدرآباد سٹی لوگوں کو میرے طرف سے پیشگی عید الفطر مبارک۔ تھینک یو۔ سپریم کورٹ نے دینی مدارس سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی ہے۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یوپی بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سبھی مدارس کے طلباء کو اسکولوں میں منتقل کیے جانے کی ہدایت جاری کی تھی۔ اس فیصلے کے بعد ریاستی مدارس کے انتظامیہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے۔ سپریم کورٹ نے آج کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا مدارس بورڈ آئین کے جمہوری اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے، درست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے مدرسہ بورڈ کے 17 لاکھ طلباء اور 10,000 سے زائد اساتذہ کو دیگر اسکولوں میں شامل کرنے کے عمل پر بھی روک لگا دی ہے۔ کانگریس پارٹی نے لوک سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کا منشور جاری کر دیا ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے، سونیا گاندھی، کے سی وینوگوپال اور دیگر سرکردہ قائدین نے جمعہ کی صبح دہلی میں AICC کے دفتر میں منشور جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہر شہری کی طرح اقلیتوں کو بھی لباس، خوراک، زبان اور پرسنل قوانین کے انتخاب کی آزادی ہو۔ کانگریس کے منشور میں اہم وعدے: نوجوانوں کے لیے 30 لاکھ نوکریاں پیدا کرنا، نوجوانوں کے لیے 5,000 کروڑ کا اسٹارٹ اپ فنڈ مہالکشمی کے ذریعے، غریب خواتین کو سالانہ 1 لاکھ روپے کی مالی امداد، تعلیمی قرض کی شرح میں سود کی کمی، طلباء کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد، اگنی ویر اسکیم کی منسوخی، کسانوں کو اقلی ترین امدادی قیمت کی ضمانت، خواتین کے لیے بس سفر میں رعایت، سماجی اقتصادی مساوات کے لیے اقدامات، زرعی آلات کے لیے GST کی چھوٹ، ریلوے کو پرائیویٹ کرنے کے عمل پر روک لگانے، ریلوے کی کرایوں میں کمی، بزرگ شہریوں کے لیے ٹکٹوں میں رعایت، پورے ملک میں 8 کروڑ کانگریس گارنٹی کارڈز کی تقسیم، مرکزی حکومت کی ملازمتوں میں خواتین کے لیے 50% ریزرویشن، اور کانگریس نے اپنے منشور میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی جیسے وعدے کو شامل کیا ہے۔ ترمیم۔ Good afternoon. I agree with what Mr. Chidambaram ji said. But this election is about those who are trying to destroy the constitution and destroy democracy in this country versus those
who are trying to protect the Constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the Constitution has been as much at risk as it is today. In Hindi, sir. ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है. एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी शब क़द्र के मौके पर मौलाना हुसामुद्दीन सानी अक़िल जाफ़र पाशा का जामा मस्जिद चौक हैदराबाद में खुसूसी खिताब होगा. अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम. अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन बाद नमाज इशा जामे मस्जिद चौक में मरकज़ी जलसे शब क़द्र होगा, जहाँ इंशाअल्लाह शब क़द्र के सिलसिले में तफसील से आपको मैं खिताब करूँगा. आप इस रात को गनीमत जानिए, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह के सामने लंबे लंबे सजदे कीजिए और अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिए. जामे मस्जिद चौक इंशाअल्लाह उस दिन मैं 11 बजे से वहाँ 11:30 बजे से खिताब करूँगा. वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाए. और मुझे अफसोस हो रहा है ये सुनकर, अभी मुझे बताया गया कि आज ये मुबारक महीने में भी नफ़रतें इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे के खून कर रहे हैं. खुदारा अल्लाह से डरो. एक मुसलमान के खून को बहाना कितना बड़ा गुनाह है, तुम समझ नहीं पा रहे हैं. अपने चंद टकों के लिए किसी के घर को तबाह करना, अपने चंद ख्वाहिशात के लिए किसी के घरों को बर्बाद करना एक मुसलमान का ये काम नहीं हो सकता. हाँ, ये जो वो काम हो रहे हैं, मैं अपील करता हूँ मुसलमानों से, अगर मसाइल को हल करना है तो उलमा के पास जाओ, बजाय इसके कि एक दूसरे के गले पकड़े. उलमा के पास जाओ, अल्लाह वालों के पास जाओ, मस्जिद के इमामों के पास जाओ, मगर ईमान लोग यानी नेक लोगों के पास जाओ और जाकर अपने मसले की एक सवी करो. अल्लाह मुझे और आपको इन मुबारक रातों में जो 2-3 बाकी रह गए हैं, आज की रात है और फिर हफ्ते की रात है और फिर पीर की रात रहेगी, ये 3 रातें अल्लाह हमको इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे ताकि हमको शब क़द्र मिल जाए. अल्लाह मुझे और आपको अपने फजल और करम से अपनी हिफाजत में रखे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. गज़ा में फ़लाही इदारे के 7 कारकुनों की हलाकत के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से सिफारती ताल्लुक़ात ख़त्म कर दिए हैं. गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल में तैनात अमारती सफ़ीर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इमदादी कारकुनों की हलाकत सियाह तरीन दिन है. अमारती वजारत ख़ारजा ने इमदादी कारकुनों की हलाकत पर इसराइली सफ़ीर से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए बरहमी का इजहार किया. मुत्तहिदा अरब अमारात उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने सितंबर 2020 में इसराइल के साथ ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने के लिए अमेरिकी सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत किए थे. 2 अप्रैल को वसती गज़ा में 7 इमदादी कारकुन हलाक हो गए थे, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने हमले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया व दीगर ममालिक ने भी इसकी मज़म्मत की थी. शब क़द्र के मौके पर फ़ज़ाइल शब क़द्र और इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाज़ुल उलूम फ़लकनुमा का पहला खिताब रात 10 बजे से जामा मस्जिद अकबरी बड़ी मस्जिद मंगल हाट में होगा. बाद अज़ां रात 11:15 बजे से मस्जिद महमूदा शास्त्रीपुरम में तफसीली खिताब होगा. अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की जाती है. दीगर तफसीलात के लिए 9182 535378 पर रब्त पैदा करें.
بالی ووڈ کی اداکارہ کنگنا رنوت ہماچل پردیش کی منڈی لوک سبھا سیٹ سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ جب سے بی جے پی نے انہیں اپنا امیدوار بنایا ہے وہ مسلسل اپوزیشن جماعتوں کے نشانے پر ہے۔ اب بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کنگنا پر تنقید کی ہے۔ دراصل کنگنا نے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم کہا تھا۔ اس تبصروں پر کے ٹی آر نے کنگنا پر سخت تنقید کی۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں کنگنا نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب ہمیں آزادی ملی تو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نیتا جی سبھاش چندر بوس کہاں گئے؟ تلنگانہ حکومت نے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر عید سے قبل ائمہ معزولین کے 3 ماہ کے اعزازیے کے اجرائی کا تیقن دیا ہے۔ امکان ہے کہ عید سے قبل ائمہ معزولین کے بینک اکاؤنٹس میں رقم منتقل کر دی جائے گی۔ توقع ہے کہ اگلے 3 دنوں میں مارچ تک کا اعزازیہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے اکبر الدین اویسی کو تیقن دیا۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ اسرائیل نے مسجد اقصی پر برسائے آنسو گیس، کئی نمازی زخمی اور بے ہوش۔ دبئی میں 20 سال خدمات انجام دینے والے ائمہ مساجد کے لیے گولڈن ویزا دینے کا اعلان۔ حیدرآباد میں جمعۃ الوداع کے موقع پر روح پرور مناظر، مکہ مسجد میں پولیس کا بھاری بندوبست۔ غزہ میں 7 کارکنوں کی ہلاکت کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کر دیے ختم۔ کنگنا کے نیتا جی سبھاش کو ملک کا پہلا وزیر اعظم کہنے پر کے ٹی آر کی تنقید، پوچھا آپ نے گریجویشن کہاں سے کی؟ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے ایزر چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔